کراچی ایک بار پھر خون میں نہا گیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ٹریلرز، ہیوی گاڑیاں بے قابو ہو کر ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں۔ 10 قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئی ہیں۔ عورتیں، بچے، نوجوان، کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ مائی کلاچی روڈ سے نیٹی جیٹی فلائی اوور تک، گلستان جوہر سے اورنگی ٹاؤن اور سپر ہائی وے تک شہر بھر کی سڑکیں لاشوں کا قبرستان بن چکی ہیں۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ کب تک کراچی کے لوگ ٹریفک مافیا اور قانون کی کمزوری کے رحم و کرم پر جان دیتے رہیں گے؟ آئے آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹریلرز اور ہیوی گاڑیوں نے مزید 10 افراد کی جان لے لی ہے۔ یہ کوئی عام اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی المیہ ہے۔ شہر میں سڑکیں، ٹریفک نظام اور قوانین سب کچھ موجود ہیں، مگر پھر بھی انسانی زندگیاں یوں سڑک پر بہا دینا یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ مائی کلاچی روڈ پر ٹریلر کی زد میں آ کر ایک خاتون اور نوجوان جاں بحق ہوئے۔ یہ دونوں ٹک ٹاکر بتائے جا رہے ہیں جو سی وی او سے واپسی آ رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ شہر کے مرکزی راستوں پر ٹریلرز اور ہیوی گاڑیوں کو آزادانہ دوڑنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا شہری آبادی کے بیچ ان وہیکل گاڑیوں کی موجودگی خود موت کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ نیٹی جیٹی فلائی اوور کی اگر بات کریں تو وہاں پر ایک اور نوجوان ٹریلر کی زد میں آ کر جاں بحق ہوا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روزانہ ہزاروں شہری گزرتے ہیں، مگر پھر بھی ہیوی ٹریفک کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ٹریفک پولیس اور ٹرانسپورٹ حکام کی کھلی ناکامی ہے۔ گلستان جوہر انڈر پاس کی بات کریں تو وہاں پر ایک راہگیر بچی اور ایک لڑکی کار کی زد میں آ کر زندگی سے محروم ہو گئی۔ یہ حادثہ بتاتا ہے کہ صرف ٹریلرز ہی نہیں بلکہ پورے شہر میں ڈرائیونگ کلچر غیر ذمہ دارانہ ہو چکا ہے۔ تیز رفتاری، لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ اور قانون سے بے خوفی، یہ سب جانیں لے رہی ہیں اور کسی کو شاید خبر تک نہیں۔ احسن آباد کی اگر بات کریں تو ایک شخص ٹرک کے ٹائروں تلے رون دیا گیا۔ یہ منظر تصور ہی کر دینے سے لرزا دیتا ہے کہ کیسے ایک لمحے میں ایک زندگی اتنے دردناک لمحے سے گزری ہوگی۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں واٹر ٹینکر نے ایک بچے کو کچل ڈالا۔ یہ سوال پیدا کرتا ہے ناظرین کہ آخر واٹر ٹینکرز اور دیگر ہیوی گاڑیوں کے لیے کوئی قانون ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ قانون پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بچے، عورتیں، بوڑھے ان کا شکار بنتے ہیں مگر کوئی ادارہ روکنے والا ہے نہیں۔ سپر ہائی وے میں رینجر ٹریننگ اسکول کے سامنے ایک اور حادثہ پیش آیا جہاں سزوکی موٹر سائیکل کو ٹکر مارنے سے ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ وہ شارع جہاں ہر وقت ٹریفک وارڈنز اور چیک پوسٹیں ہوتی ہیں لیکن حادثات پھر بھی نہیں رکتے۔ ہاکس بے روڈ پر عرفان نامی شخص کی موت بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ وہ ساحلی علاقہ ہے جہاں عام طور پر لوگ تفریح کی نیت سے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی وہ حادثات سے بچ نہیں پاتے۔ ناظرین، یہ تمام حادثات ایک دن میں نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن وہ پھر بھی ہوئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی کا ٹریفک کا نظام فیل ہو چکا ہے۔ ہیوی گاڑیاں رات کے اوقات میں محدود راستوں پر چلنے کے بجائے دن رات آزادانہ گھوم رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس غیر مؤثر ہے، ٹرانسپورٹ مافیا اتنی طاقتور ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہی نہیں کی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ آخر کراچی کے شہری کب تک سڑکوں پر یوں مرتے رہیں گے؟ ٹریفک قوانین کیوں لاگو نہیں ہوتے؟ اور ان ہیوی ٹریلرز شہر سے باہر رکھنے کا فیصلہ کب ہوگا؟ ناظرین، یہ محض حادثات نہیں بلکہ ایک المیہ ہے کہ ہیوی گاڑیوں کے اوقات کار پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ٹریفک پولیس کہاں ہے؟ شہر میں چھوٹے بچوں سمیت مرد، خواتین کوئی بھی محفوظ کیوں نہیں؟ جب تک قانون پر سختی سے عمل نہیں ہوتا، جب تک ٹریلرز کو شہری حدود سے باہر رکھنے کے اقدامات نہیں کیے جاتے، تب تک کراچی کی ہر سڑک موت کے کنویں کا منظر پیش کرتی رہے گی۔ ناظرین، تمام حادثات کو دیکھتے ہوئے ایک نہایت اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کراچی میں روز بروز بڑھتے ٹریفک حادثات اور ہیوی گاڑیوں کی تباہ کاریوں کو آخر کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا صرف دعووں اور اعلانات سے جانیں بچ سکیں گی یا اس کے لیے عملی اور کڑے اقدامات ناگزیر ہیں؟ ناظرین، کچھ اہم نکات اس حوالے سے پیش کر لیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید ہمارے ادارے ان چیزوں کو نوٹس میں لاتے ہوئے ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ ان حادثات کو روکنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہے کہ ہیوی گاڑیوں کو دن کے وقت شہر میں داخل ہونے سے مکمل طور پر روکا جانا چاہیے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہیوی ٹریفک اور ٹریلرز صرف رات کے اوقات میں محدود مقام پر چلتے ہیں، وہ بھی شہری آبادیوں سے دور۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے ناظرین کہ ڈرائیوروں کی تربیت اور لائسنسنگ کا نظام۔ آج بھی بیشتر ٹرک ڈرائیور بغیر مناسب تربیت کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ جاتے ہیں جس کا نتیجہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس لیے جدید ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹرز اور سخت لائسنسنگ پالیسی بنانا ضروری اور ناگزیر ہے۔ تیسری ضرورت ہے ٹریفک پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار۔ صرف چالان کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، تیسرے قوانین پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ چوتھا اہم نقطہ ہے کہ شہری انفراسٹرکچر کراچی کی سڑکیں اور پل ہیوی ٹریفک کے بوجھ کے لیے بنی ہے یا نہیں۔
اس لیے علیحدہ فریٹ کوریڈورز اور ٹرک ٹرمینلز تعمیر کیے جائیں بغیر مسئلے کے. اور سب سے آخر میں ضروری ہے کہ حکومتی سنجیدگی سامنے آئے. محض کمیشن بنانے رپورٹیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہر سطح پر جواب دہی اور عملی اقدامات نہیں کیے جاتے. لیکن اصل سوال یہ ہے کیا یہ نظام کبھی بدلے گا یا شہریوں کو روز اسی طرح اپنی جانوں کی قربانی دینا ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز. کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.